عزیز ہم وطنوں السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان کے مسائل۔ آج سے کئی برس پہلے عمران خان صاحب کرکٹ میں تھے اور ہیرو تھے، لوگ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے اور انہوں نے 1992 میں ورلڈ کپ لا کے دیا کرکٹ کا، اور پوری گورنمنٹ آف پاکستان خوش ہوئی، عوام خوش ہوئے، ان کو سیلیبریٹ کیا، ان کو بہت عزت دی، اور انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ ایک اچھی اسٹینڈنگ کے ہائیلی کوالیفائڈ آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سیدھی بات کرتے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ان کے پرسنل انٹرویوز میں جو ان کی پرسنل پرائیویٹ لائف تھی اس کے لیے بھی وہ کہہ دیتے تھے ہاں میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، صاف بات کرتے تھے۔ تو محسوس یہ ہو رہا تھا لوگوں کو کہ ایسا شخص اگر پاکستان میں آئے اور اگر پاکستان کی پالیٹکس میں آئے تو وہ ان سیاستدانوں سے زیادہ اچھے طریقے سے ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے آزمائے ہوئے سیاستدان تھے ان کا کوئی حال نہیں تھا۔ عمران خان صاحب آئے تو ان کو ضیاء الحق نے آفر کیا منسٹری، انہوں نے انکار کر دیا اسمائل کر کے کہ نہیں ساری سر، وہ اس کی فوٹو میرے پاس ہے، میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے نواز شریف نے بھی کافی ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پالیٹکس میں نہیں آنا۔ پھر مشرف نے کہا کہ آپ پالیٹکس میں آئے، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں آنا۔ انہوں نے ایک اپنی مائنڈ بنا لی تھی کہ میں اسپورٹس میں رہوں گا، میں اپنی سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز کروں گا۔ شوکت خانم ایک بنایا ہے، دوسرے شوکت خانم پشاور میں بناؤں گا، کراچی میں بناؤں گا، نمل یونیورسٹی بناؤں گا، میں اس سائٹ پہ ویلفیئر پہ کام کروں گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو انہوں نے پھر تحریک انصاف پارٹی بنائی۔ جب تحریک انصاف پارٹی بنائی تو 98 میں وہ حیدرآباد تشریف لائے، میرے ساتھ کافی لمبی ڈسکشن ان کی ہوئی، اور میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ پالیٹکس میں آنے چاہتے ہیں تو خیال کیجئے گا کہ کوئی بھی کرپٹ یا ایسا انکمپیٹنٹ آدمی جو ہے اس کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ آپ ایک جویل ہیں اور آپ کو ایک بڑی اچھی کیبنٹ بن سکتی ہے اگر آپ الیکشن لیں گے، لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، پھر سلیکٹ آپ کریں، لوگ اچھے لوگ آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ ڈیلیور کر سکیں گے۔ اور میرے دو بیٹے ہیں جو بہت سارا فین ہے ان کے، رئیس مراد مشتاق اور ڈاکٹر فرحان مینچسٹر میں، اب بھی وہ اس زمانے سے لے کر عمران خان صاحب کی تصویریں ان کے سائٹ پہ ہوتی ہیں، کمپیوٹر میں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، وہ بات کرتے ہیں اور ہم لوگ بڑی عزت سے کرتے ہیں۔ مجھے اپنا تجربہ ہے کہ میں پالیٹکس میں آیا تھا اور 1970 میں نے سیاستدانوں کو دیکھا کہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، تو میں نے اس وقت سیاست سے کنارہ کشی کی اور میں نے کہا کہ میں کبھی سیاست میں نہیں آؤں گا۔ لیکن سارے وقت کے پریزیڈنٹس، جنرلز، ایمبیسیڈرز سب سے میرے تعلقات سے ملا جلا کرتا تھا، میں ویلفیئر سائٹ پہ کام کرتا تھا۔ میری اپنی کتابوں میں اس کے سارا ذکر ہے، اس کی تصویریں ہیں۔ پاسورڈ ٹو پراسپرٹی میں میں نے تصویریں دی ہیں کہ میں اسپورٹس چلاتا تھا، سندھ ہیروز ہاکی کلب بنائی، آئی کیپ کراتا تھا، لیڈیز انڈسٹریل ہوم چلاتا تھا، اڈلٹ ایجوکیشن سینٹرز چلاتا تھا۔ اس سائڈ پہ سیاست میں الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پالیٹکس میں گند ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ اس گند سے سنبھل جائیے اگر آپ پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمت کی، وہ پالیٹکس میں آئے اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور وہ وزیر اعظم بنے۔ میں نے پھر ان کو مبارکباد کا خط لکھا جب انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا کہ جناب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا آپ ٹرائیڈ، ٹیسٹڈ اور کرپٹ پالیٹیشین سے دور رہیے گا۔ آپ پاس خوش آمدی بھی آئیں گے، آپ پاس چالاک قسم کے لوگ بھی آئیں گے، چالاکیاں دکھائیں گے اور آپ کو اپنی میٹھی باتوں سے چاہیں گے کہ آپ ان کو لے لیں اپنی کیبنٹ میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کئی حد تک کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جب آپ نے دیکھا اور ٹیک اوور کیا تو آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی برائیاں کی ہوئی ہیں پچھلی گورنمنٹس نے، اور جب آپ کیوں آئے اس لیے تھے کہ تحریک انصاف ہے، انصاف دینا ہے لوگوں کو، بے ایمان لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو ہٹانا ہے۔ جب آپ کا مشن یہ تھا
تو نیچرلی آپ نے اسی لائن پہ کام کیا، اور جب اس میں ہوا تو آدمی تھوڑا ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے، سختی بھی کرنی پڑتی ہے، سختی کے بغیر احتساب نہیں ہوتا. اور آپ نے لیکن بدقسمتی سے آپ کو ٹیم اچھی نہیں ملی. ان کی آپ دیکھیں آپس میں بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی ایک دوسرے کو ریڈیکیول کرتے ہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں پڑھے لکھے ہیں، ہمیں اخلاق یہ ہے کہ ہم کسی کو برا مت کہیں. آپ مہربانی کر کے اپنے منسٹروں کو کنٹرول کرتے تو وہ آج یہ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب میڈیا میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں فلاسفرز، جو آپ کی برائیاں کرتے ہیں اور اوپنلی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے. ٹیم اچھی ہوتی تو آپ ان چیزوں سے بچ جاتے. آپ پاس بڑے اچھے لوگ تھے، ان کو ایلبو کیا گیا، وہ آپ سے ہٹا دیے گئے. اب یہ جو آپ نے پروگرام بنائے ہیں، پروگرام بڑے اچھے ہیں، لیکن پالیسیز صحیح نہیں ہے، سائٹ صحیح نہیں ہے. جیسے ہاؤسنگ پروجیکٹ آپ بنا رہے ہیں، تو میں نے آپ کو ریکویسٹ کیا تھا کہ جیسے گورنر ہاؤس ہے یا بڑے پلاٹ ہیں، ایرو کلب ہے یہاں لاہور میں، آپ یہاں نیچے کمرشل دکانیں بلڈرز سے، انٹرنیشنل بلڈرز ہیں، بہت سارے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بہت سارے بلڈرز ہیں جن کو اگر آپ انوائٹ کریں گے تو آئیں گے. نیچے کمرشل پلازا بنا دیں گے، اوپر 12 سے 14 منزلہ آپ کو فلیٹ بنا دیں گے، اور 3 بیڈ روم کے فلیٹ. اب یہاں ہی جو چاروں شہروں اربن ایریاز کے ساتھ لوگ بیچارے بیٹھے ہیں، سلمس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے مکانوں میں 10-20 بندے رہ رہے ہیں، ان کو اگر آپ کاسٹ فری وہ دے دیں گے تو ایک اسلامی خدمت بھی ہوگی. مدینے کی ریاست آپ بنا رہے ہیں تو بنے گی تب جب ان کو فیض ملے گا، کیونکہ یہ آپ پہ فرض بن جاتا ہے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کہ جو بھی پاکستان میں غریب ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ کو ریسورسز جنریٹ کرنے پڑیں گے. آپ کے پاس زکوٰۃ کے بلینس آف روپیز ہیں اور ٹیکسز ہیں. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. 22 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ بندے تو بہت اچھے ہیں. باقی جو 20 کروڑ بندے ہیں، اگر آپ ایوریج فیملی 5 بندوں کی لگائیں گے تو 4 کروڑ فیملیاں ہیں. 4 کروڑ میں سے بھی 2 کروڑ فیملیوں کے پاس اپنے گھر ہیں، 1.5-2 کروڑ بندوں کے پاس گھر نہیں ہے، اور وہ آپ دے سکتے ہیں. اور آپ کو کوئی اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لون دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک غریب آدمی یا مڈل کلاس کا آدمی جس کی 10-15 ہزار روپیہ بھی اگر انکم ہے تو وہ کہاں سے قسطیں دے گا، کہاں سے گھر لے گا؟ گھر لینا ہوتا تو بہت عرصہ پہلے لے لیتے. آپ کو کسی نے ایڈوائز کا اور یہ آپ ایمنسٹی اسکیم دے دیں کہ آپ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. ان غریبوں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ خون پسینے کے پیسے ہیں، وہ ایمانداری کے پیسے ہیں. ان کے پاس اسمگلنگ کے، چوری کے، رشوت کے یا بےایمانی کے پیسے تو نہیں ہیں. انہوں نے کمیشنیں تو کہیں نہیں کھائی پالیٹیشنز کی طرح. کہ ان کو آپ کاسٹ فری گھر دیں، اور جہاں ان کا کاروبار ہو، جہاں ان کا رہن سہن ہو، وہاں دیں. اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک اچھی کمیٹی رکھیں، اچھے بندے رکھیں، ایڈوائزرز رکھیں، کیونکہ مطلبی لوگ جو ہیں وہ لومڑی کی طرح چالاک بہت ہیں. آپ نے ٹائیگر فورس بنایا، آپ کو ٹائیگر فورس ان ایڈوائز کیا گیا. نوجوان آپ کے پاس ہیں یہاں، اور 35 کی ایج سے کم جو ہے تقریباً 65% پاپولیشن ہماری ہے، اور آپ ان کو کریں، ان کو ملٹری ٹریننگ بھی دیں، ان کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ بھی دیں، اور مسجد سے فائدہ لیں. ہر محلے میں مسجد ہے، مسجد میں جو بزرگ صبح نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کی کمیٹیاں بنوا دیں. وہ محلوں میں دیکھیں گے کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون بیمار ہے. اس کی بھی آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، اور آپ پاپولر ہو جائیں گے لوگوں میں. لوگوں کو ایک صحیح لیڈر ملے گا. ماشاءاللہ آپ کی ایمانداری پہ، آپ کی نیک نامی پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اور آپ اتنی آنیسٹلی آپ نے ایڈمٹ کیا ہے رجت شرما شو میں یا دوسرے فنکشنز میں جو ہوتے تھے، ان میں آپ اسٹیٹ اوے اگر آپ سے کوئی کہتا تھا جی آپ یہ کرتے تھے، بولا ہاں میں کرتا تھا، اب نہیں کرتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ظالم بھی تھے، جابر بھی تھے، لڑائیاں بھی کرتے تھے، لیکن جب وہ اسلام میں آئے تو فرشتے بن گئے. حضرت عمر کا مثال ہمارے سامنے ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام کا ہے جنہوں نے جب اسلام میں آئے تو وہ ایسے بن گئے کہ لوگ ان کو اشش کرنے لگے، ان کی عزت بڑھ گئی. تو آپ مہربانی کر کے ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ ورک آؤٹ کریں، ان کے چنگل سے نکلیں. اور وہ جو ٹرائی ٹیسٹ لوگ ہیں یا وہ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ساری گزار دی ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پروموشن سے کوئی بن گیا، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، میں سب کو جانتا ہوں. میں تقریباً 60 سال سے میری نبض
لوگوں کی نبض پہ ہاتھ ہے. میں پاکستان کے ایک ایک مسئلے سے واقف ہوں اور ایک ایک لیڈر سے واقف ہوں جو آج تک ہو چکے ہیں. بڑے بڑے نام لیں، وہ سب کو میں جانتا ہوں، سب سے میری ملاقاتیں ہوئی تھی. انہوں نے کئی دفعہ مجھے آفر کیا، کیبنٹ پوسٹ کے لیے آفر کیا، ایڈوائزری کے لیے کیا، لیکن میں نے کہا جی میرا یہ راستہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں پاکستان بنے. میرے بزرگ ایسٹ پنجاب سے تھے، وہ ارب پتی تھے، ان میں سے بیکو فیملی تھی، دوسرے ہمارے تھے جنہوں نے وہ اردو کو منع کر دیتے تھے. ایڈمنڈ صدیق چودھری فرسٹ کمانڈر چیف پاکستان نیوی کے میرے دادا کے سکے کزن تھے. اور جتنی آنےسٹ لائف ہماری فیملی میں لوگوں نے گزاری ہوئی ہے، وہ پیسوں کے پیچھے نہیں جائیں گے. کیا چاہیے ہمیں؟ میں ابھی بورڈنگ لاؤنج آف اللہ، کسی وقت بھی کال آئے ہم نے جانا ہے، اور ایک فاؤنٹن پین بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ہم لوگ. ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے یہ پیسہ، یہ جو برائی سے لیا جائے یا جو دولت اکٹھی کی جائے، یہ اپنے لیے بھی وبال جان ہے اور اولاد کے لیے بھی وبال جان ہے. وہ کیوں نہ ہم غریبوں مسکینوں پہ خرچ کریں؟ وہ اگر آپ غریب کو دیں گے تو وہ یاد کرے گا. امیر کو اگر آپ بیٹھ کے پراٹھے کھلائیں گے، وہ گھر جا کے بھول جائے گا کہ ہاں ٹھیک تھا لیکن وہ فلانی چیز کچی تھی، فلانی میں ٹیسٹ نہیں تھا. غریب کو آپ دال سے روٹی کھلائیں گے نا، وہ آپ کو پوجے گا، آپ کو یاد کرے گا، آپ کو دعائیں دے گا. آپ کو عمران صاحب ریئلسٹک اپروچ لینی چاہیے. آپ نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. سی پیک کو جس طرح سے آپ نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. کرتارپور آپ نے کھول دیا، اتنی بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے کہ 10 کروڑ سکھ جو ہیں وہ آپ کو سلام کرتے ہیں. نرجیت سنگھ سدھو کو آپ نے بلایا، آپ نے اس کو پیار دیا، اور اس نے ایک عجیب تماشا وہاں کر دیا کہ وہ سارے سکھ جو ہیں وہ آپ کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، پاکستان کو پسند کرنے لگے ہیں. مجھے ایک اور ڈر اس وقت ہو رہا ہے کہ انڈیا میں جو مودی بیٹھا ہوا ہے وہ کنسپریسیز کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. ابھی اگر آپ ٹی وی ان کا کھول کے دیکھیں تو روز اس میں چل رہا ہے کہ پی او کی پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہم نے قبضہ کرنا ہے. وہ ابھی بنگلہ دیش گیا ہوا تھا مودی، وہاں جا کے اس نے تماشا کیا. اس نے کہا جی میں نے 92,000 سولجر پاکستان کے یہاں ہم نے اریسٹ کیا اور ہم نے بنگلہ دیش بنایا، ہم نے اپنا خون دیا. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاکستان سے لیڈرشپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ بنگلہ دیش کو بھی ہم ساتھ ملائیں، ہم ایک ان کی طرف بھائی چارے کا ہاتھ بٹائیں. اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بنگلہ دیش، حسینہ وہاں کی پرائم منسٹر ہے، آپ مہربانی کر کے ان سے کمیونیکیٹ کریں. ہماری بہت سارے پاکستانیوں کی انویسٹمنٹس ہیں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں، اور اگر ہم یہ ان کے ساتھ بھائی چارہ تو کر سکتے ہیں. ہم معافی مانگ سکتے ہیں جی ہمارے جو کسی بندے سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، نقصان ہوا ہے، تو ہم معاف کر دیں، بھول جائیں. لیٹ اس ہیو اے نیو لائف، لیٹ اس ہیو اے نیو ریلیشن شپ. وہ بھی ایک اسلامک کنٹری ہے اور وہاں بھی 16-17 کروڑ کی آبادی ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہماری ہے. تو انڈیا بیچ میں سینڈوچ ہو رہا ہے، لیکن انڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بلوچستان میں لوگوں کو برائب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سندھ میں لوگوں کو کرنے لگا ہے. میں ایسی بہت ساری میرے پاس انفارمیشنز ہیں جو میں میڈیا پہ پاس آن نہیں کر سکتا. اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی کانسپریسیز پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں. ہمارے پاس ایکسٹرنل اینیمی کو تو ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن انٹرنل اینیمی کو ہم لوکیٹ نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہے ان کو لوکیٹ کرنا، اور اس کے لیے پراپرلی ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمیں غریبوں کو آپ لیں، پڑھے لکھے لوگوں کو لیں. یہ جو امیر لوگ ہیں ان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ غریب جو ہے وہ ان کو آپ ہنس کر بھی ملتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں جی عمران خان صاحب نے ہمیں فلانی جگہ یہ کیا تھا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو بالکل ری وزٹ کرنے پڑے گی اپنی پالیسیز کو. آپ کو ری چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو ایڈوائزرس ہیں یا کیبنٹ منسٹرس ہیں وہ ان کو ایولیوٹ کریں، اور آپ اندازہ لگائیں گے تو اس میں سے 70% آپ کے نکل جائیں گے. چینج کریں. اچھا پانی جو ملے گا نا، بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے صاف ستھرا ہوتا ہے. خراب پانی جو ہے اس میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے. اس لیے میری یہی گزارش ہے آپ کو کہ آپ مہربانی کر کے ری وزٹ کریں. آپ پاکستان میں جو پرائم منسٹر بنے ہیں، آپ نے جو الیکشنز میں اتنی سکسیس کی ہے، جو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. آپ اکاؤنٹیبلٹی تب صحیح کریں گے جب آپ کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ تب مضبوط ہوں گے جب آپ کی ٹیم آپ کے پاس مضبوط ہوگی. آپ کو یونین کاؤنسل لیول سے لے کر کام کرنا پڑے گا. آپ کو یہ جو اس وقت پاکستان ہے، اس کے جتنے ڈویژنس ہیں اتنے پروونسز بنا دیں.
16 डिवीजन हैं या 36 डिवीजन हैं, उनके 36 प्रोविंस बना दें। उसमें क्या होगा कि वो छोटे पीसेस हो जाए, इकोनॉमिक यूनिट्स हो जाएंगे, आपकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। आप हर एरिया को कंसंट्रेट करके फोकस कर सकेंगे कि यहाँ हमने क्या करना है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को कुछ नहीं किया गया। अब टेक्सटाइल मिल्स हैं तो सिर्फ धागा बनाती हैं, अगर वही कपड़ा बनाना भी शुरू कर दें और उसके बाद यहाँ टेलरिंग शुरू हो जाए। आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि बांग्लादेश 70% रेडीमेड गारमेंट जो है इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर, और उसकी फॉरेन करेंसी की जो वेल्थ है वो इस एक्सपोर्ट गारमेंट से हो जाती है। पाकिस्तान तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत हमें रिसोर्सेज दिए हैं, हमने रिसोर्सेज टेप ही नहीं किए। हमारे ब्लू वाटर्स पड़े हैं, दैट इज यानी पूरा समुद्र पड़ा है 1050 किलोमीटर लंबा, हमने कुछ वहां अभी तक नहीं किया और कर सकते हैं। नॉर्दर्न एरियाज आपके खुले पड़े हैं, ऐसे खूबसूरत इलाके पूरी दुनिया में नहीं है, मैं दुनिया घूम के देखा है। इमरान साहब, लोग आपको पसंद करते हैं। अमेरिका में मेरे 3 भाई हैं, अजीज हैं, खुदा की कसम जब भी उनसे बात करता हूं तो वो आपका जिक्र करते हैं। इंग्लैंड में जाता हूं तो वो आपका जिक्र करते हैं। बाहर की दुनिया में लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक सीधे और साफ सुथरे इंसान हैं, आपको पैसे की जरूरत नहीं है। आपने मैडम जमायमा से जब शादी की, बड़ा अच्छा हुआ, आपको अल्लाह ने बहुत प्यारे बेटे दिए, अरबपति फैमिली थी, आपने पैसों को ठुकरा दिया। जब डाइवोर्स किए, मुझे पता है कानूनन अगर आप चाहते तो अरबा रुपए आपको मिल सकते थे, लेकिन आपने कहा जी मुझे एक आना भी नहीं चाहिए। ये दिखाता है आपकी ईमानदारी, आपकी शराफत, आप में लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन ये है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, आपको टीम की जरूरत है। खुदा के वास्ते दोबारा विजिट करें ताकि हमें आपके थ्रू बहुत बड़ी पाकिस्तान में तरक्की होगी और अल्लाह इस पाकिस्तान को और आबाद और खुशहाल करेगा। थैंक यू सो मच।